جھیل سی محبت مکمل 15 باب ایک نئے صبح اور پروٹوکول کا صدمہ۔ صبح ہوتے ہی ہرمن اپنے آفس کے لیے نکلی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کی حفاظت کے لیے گارڈ اور شاندار گاڑی پہلے سے گھر کے باہر موجود تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ گاڑی شامیر کی طرف سے کھڑی کروائی گئی ہے۔ وہ جیسے ہی گلی میں آگے بڑھی، پولیس والے نے احترام سے کہا، میڈم یہ گاڑی آپ کی ہے، آپ کو اسی میں جانا ہوگا۔ ہرمن اپنی قسمت پر ہنس دی۔ اس جیسی عام اور غریب لڑکی کو ایسا وی آئی پی پروٹوکول مل رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ زندگی بھر اس نے بسوں اور رکشوں میں گرمی کے دھکے کھائے تھے۔ باب 2 آفس میں داخلہ اور سرپرائز۔ جب وہ آفس پہنچی تو بھوک کے باعث اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ کل سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میجر نے اسے دیکھتے ہی کڑکدار آواز میں کہا، اتنی جلدی آ گئی تم؟ جا کر کینٹین کا کام سنبھالو۔ ہرمن نے پوچھا، شامیر سر کہاں ہیں؟ میجر نے ڈانٹ کر کہا، وہ کہیں بھی ہوں، تم اپنا کام کرو۔ لیکن ہرمن بغیر کچھ کہے سیدھی شامیر کے آفس میں داخل ہو گئی۔ السلام علیکم سر، شامیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹھیں مسز شامیر۔ باب 3 طلاق کے پیپر۔ طلاق کی پیشکش اور عقلمندانہ منطق۔ ہرمن نے شرمندگی سے کہا، سر کل جو کچھ ہوا اس کے لیے معذرت۔ آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا، لیکن اب آپ مجھے طلاق دے سکتے ہیں۔ شامیر کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں؟ ہرمن بڑی معصومیت سے بولی، منشی کے بیٹے نے مجھے بدنام کرنا تھا، اب نکاح ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ طلاق ہو گئی ہے، اور میرے کردار پر کوئی بھی سوال نہیں اٹھائے گا، اور اگر آپ حق مہر کے 80 لاکھ کی وجہ سے ڈر رہے ہیں تو بے فکر رہیں، میں نے مہر معاف کیا۔ شامیر نے مسکرا کر کہا، ہاں میں تو اسی لاکھ سے ڈر رہا تھا۔ پھر شامیر نے سنجیدہ ہو کر کہا، ہمیں میرے گھر میں ڈرامہ کرنا ہے کہ ہماری لو میرج ہوئی ہے، جب تک یہ ڈرامہ پورا نہیں ہوتا ہمیں اس نکاح کے رشتے میں رہنا ہوگا۔ باب 4 بے ہوشی اور شامیر کی آغوش۔ شامیر نے کہا، چلو ہمیں شاپنگ پر جانا ہے، تمہارا لک چینج کرنا پڑے گا تاکہ تم شامیر فیضان خان کی بیوی لگو۔ ہرمن شرمندہ ہو کر اس کے پیچھے چلی۔ ابھی وہ آفس سے نکل ہی رہے تھے کہ اسے شدید چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگی۔ شامیر نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی مضبوط بازو میں تھام لیا۔ آفس کی تمام لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، کچھ نے تو چھپ کر ویڈیوز اور تصاویر بھی بنا لیں۔ شامیر اسے اٹھا کر اپنے پرائیویٹ آفس میں لے گیا اور فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ ہرمن شدید کمزوری اور ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہے، اسے فوراً ڈرپ لگائی گئی۔ باب 5 بیگم بننے کی سخت ٹریننگ۔ جب ہرمن کو ہوش آیا تو سامنے ٹیبل پر کھانا رکھا تھا۔ شامیر نے کہا، کھانا کھاؤ ورنہ جس مقصد کے لیے شادی کی ہے وہ بیکار ہو جائے گا۔ ہرمن بھوک کی شدت سے بچوں کی طرح بڑے بڑے لقمے کھانے لگی۔ شامیر اسے دیکھ کر مسکرایا اور اسے پانی کا گلاس دیا۔ پھر شامیر نے کہا، مجھے سر کہنا بند کرو، مجھے شامیر کہو۔ ہرمن گھبرا گئی، میں سر ہی کہوں گی۔ شامیر غصے سے اس کے قریب آیا، تمہیں میرے گھر جا کر ایسے ایکٹ کرنا ہے جیسے تم مجھ سے شدید محبت کرتی ہو۔ بولو شامیر۔ ہرمن کی جان پر بن آئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، شامیر۔ شامیر نے کہا، اب ذرا پیار سے کہو جیسے بیویاں کہتی ہیں۔ ہرمن یہ سن کر رو پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شامیر نے اپنا غصہ ضبط کیا اور اسے فی الحال جانے کا کہہ دیا۔ باب 6 شاپنگ اور نیلم سے سامنا۔ اگلے دن شامیر کا ڈرائیور ہرمن کو ایک بہت بڑے مال لے گیا۔ شامیر وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے ہرمن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہرمن نے شرما کر ہاتھ چھڑانا چاہا۔ لوگ دیکھ کر ہنس رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ کیسی کام والی ماسی لگ رہی ہوں۔ شامیر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور اسے ایک بڑے لیڈیز سیلون میں لے گیا۔ ان کا پورا لک چینج کر دیں، ڈریس، میک اپ، ہیئر کٹ، سب کچھ۔ جب شامیر کیفے میں بیٹھ کر ویٹ کر رہا تھا تو وہاں اس کی منگیتر نیلم آ گئی۔
نیلم نے پوچھا، شامیر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شامیر نے چالاکی سے مسکرا کر کہا، تمہارا سرپرائز خراب ہو گیا ہے، میں پرسوں بارات کے دن تمہیں ایسا سرپرائز دوں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ نیلم خوشی سے پھولے نہ سمائی اور وہاں سے چلی گئی۔ باب 7 حسین روپ اور بارات کا اعلان۔ کچھ دیر بعد جب ہرمن سیلون سے باہر آئی تو شامیر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بالکل ایک شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کی دلکشی نے شامیر کو دنگ کر دیا۔ شامیر اسے اپنے ساتھ لے کر ہرمن کی غریبانہ گھر پہنچا۔ ہرمن کی ماں نے شامیر کا استقبال کیا۔ شامیر نے بنا کسی غرور کے برآمدے میں بچھائی گئی چٹائی پر بیٹھ کر کہا، آنٹی پرسوں میری بارات ہے، میری مامی کی بیٹی نیلم کے ساتھ۔ ہرمن کی ماں کا رنگ فک ہو گیا۔ شامیر نے فوراً بات سنبھالی، میں چاہتا ہوں کہ اسی دن ہرمن کی بھی رخصتی ہو۔ میں حال میں بارات کے دن ہی ہرمن کو اپنی پہلی اور سچی بیوی بنا کر سب کے سامنے لے کر آؤں گا۔ ہرمن کی ماں شامیر کے اخلاق اور ظرف سے بے حد متاثر ہوئی۔ باب 8 تیاری اور خوف کے سائے۔ اگلے 2 دن حویلی اور ہرمن کے گھر تیاریوں کی گہما گمی میں گزرے۔ ہرمن کا دل خوف اور گھبراہٹ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شامیر نیلم اور اس کی ماں سے کسی بڑے دھوکے اور چال کا بدلہ لے رہا ہے کہ اس سے امیر دنیا کا انجام اس کی معصوم زندگی کو برباد نہ کرے۔ شامیر نے ملک کے سب سے بڑے اور مہنگے ڈیزائنر سے ہرمن کے لیے عروسی جوڑا بنوایا تھا۔ وہ جوڑا نیلم کے جوڑے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور گراں قدر تھا۔ باب 9 شادی کا ہال اور غرور کا محل۔ بارات کا دن آ پہنچا۔ شادی کا ہال روشنیوں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ نیلم اور اس کی ماں مغرور چہروں کے ساتھ تمام مہمانوں سے مبارکباد وصول کر رہی تھیں۔ نیلم کا پورا یقین تھا کہ شامیر کا سرپرائز اسے اس شہر کی ملکہ بنا دے گا۔ دوسری طرف شامیر اپنے شاہانہ روپ میں ہال میں داخل ہوا، لیکن اس کے چہرے پر فاتحانہ اور پراسرار مسکراہٹ تھی۔ باب 10 دھماکے دار سرپرائز۔ ابھی نکاح کا وقت قریب آیا ہی تھا کہ شامیر نے اسٹیج کا مائیک سنبھالا۔ خواتین و حضرات، آج کی اس شام میں آپ سب کو وہ سرپرائز دینا چاہتا ہوں جس کا وعدہ میں نے نیلم سے کیا تھا۔ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ ہال کے بڑے مرکزی دروازے کھلے اور اندر سے ہرمن داخل ہوئی، سرخ اور سنہرے عروسی جوڑے میں۔ اس کا روپ ایسا تھا کہ تمام مہمانوں کی سانسیں تھم گئیں۔ اس کے ساتھ پولیس گارڈز اور ڈرائیور بحفاظت اسے اسٹیج کی طرف لائے۔ باب 11 نیلم اور اس کی ماں کا بے نقاب ہونا۔ نیلم اور اس کی ماں کا چہرہ خوف اور صدمے سے زرد پڑ گیا۔ شامیر، یہ کون ہے؟ اور یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ نیلم کی ماں چیخی۔ شامیر نے سکون سے کہا، یہ میری سچی اور قانونی بیوی ہے، مسز ہرمن شاہ میر خان۔ پھر شامیر نے ہال کی بڑی اسکرین پر ایک ویڈیو اور ثبوت پلے کر دیا جہاں نیلم اور اس کی ماں شامیر کی جائیداد ہڑپنے اور اس کی کمپنی کو برباد کرنے کا خفیہ پلان بنا رہی تھی۔ پورے ہال میں ہنگامہ برپا ہوا۔ باب 12 منشی کے بیٹے کی گرفتاری۔ نیلم اور اس کی ماں شرمندگی اور ندامت سے منہ چھپانے لگیں۔ اسی اثناء میں منشی کا بیٹا، جو حال میں ہرمن کو بدنام کرنے کا ارادہ لے کر آیا تھا، پولیس نے شامیر کے اشارے پر اسے موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ شامیر نے مائک میں کہا، اس شخص نے میری بیوی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور آج یہ اپنی تمام چالاکیوں کے ساتھ سلاخوں کے پیچھے جا رہا ہے۔ ہرمن کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلی بار شامیر کے رعب اور اس کی حفاظت پر فخر محسوس ہوا۔ باب 13 رخصتی اور حویلی کا نیا روپ۔ نیلم کی شادی ٹوٹ گئی اور شامیر نے تمام مہمانوں کے سامنے ہرمن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ آج میری رخصتی کا دن ہے۔ شامیر ہرمن کو اپنے ساتھ اپنی عالیشان حویلی لے آیا۔ حویلی کے ملازمین نے نئی دلہن کا شاندار استقبال کیا۔ ہرمن، جو کل تک ایک معمولی چائے بنانے والی لڑکی تھی، آج اس عالیشان حویلی کی ملکہ بن چکی تھی۔ شامیر کا نانا اس کی معصومیت اور سچائی دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔
باب 14 پرسرار رات اور سچ کا اعتراف۔ رات کے وقت جب شامیر کمرے میں داخل ہوا تو ہرمن شرم اور خوف کے مارے بستر کے کنارے بیٹھی کانپ رہی تھی۔ شامیر اس کے پاس آیا اور آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اب بھی مجھے سر کہوگی یا شامیر؟ شامیر نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہرمن نے نظریں اٹھا کر دیکھا جہاں اب کوئی غصہ نہیں بلکہ بے پناہ محبت تھی۔ شامیر۔ اس کی زبان سے پہلی بار پیار سے یہ نام نکلا۔ شامیر نے مسکرا کر کہا، میں نے تم سے صرف انتقام کے لیے شادی نہیں کی تھی، تمہاری معصومیت مجھے پہلے دن ہی بھاگ گئی تھی۔ باب 15 دائمی ملن اور جھیل سی محبت۔ شامیر نے ہرمن کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، تم پر لگا ہر الزام اب میرا ہے اور میری ہر خوشی اب تمہاری ہے۔ ہرمن نے اپنے تمام خوف بھلا کر اپنا سر شامیر کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں کی سرمئی ڈوریں محبت کی چمک سے دمکنے لگیں اور یوں جھیل سی محبت کی یہ سچی داستان غلط فہمیوں اور چالاکیوں کو مٹا کر ایک دائمی اور خوبصورت انجام کو پہنچی۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے لائک سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔